पार्ट नंबर 2, किस्त नंबर 12। तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ नफरी 1500 सवार और 2700 प्यादा हैं। उनके मुकाबले में सूडानी बेहतर और तजर्बेकार अस्करी हैं और तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। नाजी और उसके साजिशी टोले के खात्मे के बाद बगावत मुमकिन नज़र नहीं आती। एक और सालार ने कहा, क़यादत के बगैर सिपाही बगावत नहीं करेंगे। पेश बंदी ज़रूरी है, सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा। लेकिन अली आ जाए तो पता चलेगा कि पेश बंदी किस किस्म की जाए। सलेबियों को रोकने के लिए तो सुल्तान अयूबी खुद आया था, लेकिन दारुल हुकूमत में सूडानी फ़ौज की बगावत का ख़तरा था। अली बिन सुफियान को सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने वहीं छोड़ दिया था ताकि वो सूडानी लश्कर पर नज़र रखे और बगावत को अपने खुसूसी फ़न से दबाने की कोशिश करे। उसे अब तक सलाहुद्दीन अयूबी के पास आकर वहाँ के अहवाल लोक्वाइफ बताने थे, मगर वो नहीं आया था, जिससे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बेचैन हुआ जा रहा था। वो जब अपने सालारों के साथ काहिरा की सूरत हाल के मुतालिक बातें कर रहा था, उसका तमाम कैंप गहरी नींद सो चुका था, मगर वो सातों लड़कियां जाग रही थीं, जिन्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने पनाह में ले लिया था। एक बार संतरी ने खैमे का पर्दा उठा कर देखा, अंदर दिया जल रहा था। पर्दा हटते ही लड़कियां खराटे लेने लगी। संतरी ने देखा वो पूरी साथ हैं और सो रही हैं। उसने पर्दा गिराया और खैमे के साथ टेक लगा कर बैठ गया। खैमे के पर्दे के साथ जो लड़की बैठी हुई थी, उसने नीचे से पर्दा ज़रा ऊपर उठाया। पर्दा आहिस्ता से छोड़कर उसने साथ वाली के कान में कहा, बैठ गया है। साथ वाली ने अगली लड़की के कान में कहा, बैठ गया है। और इस तरह कानों कानों में ये इतला सातों लड़कियों तक पहुंच गई कि संतरी बैठ गया है। एक लड़की जो खैमे के दूसरे दरवाजे के साथ थी, आहिस्ता से उठकर बैठी और बिस्तर से लग गई। बिस्तर ज़मीन पर बिछे थे, इसलिए ऊपर लेटने वाले कंबल इस तरह बिस्तर पर डाल दिए जैसे उसके नीचे लड़की लेटी हुई है। वो पाँव पर सिरकती खैमे के दरवाजे तक गई, पर्दा हटाया और बाहर निकल गई। बाकी 6 लड़कियों ने आहिस्ता आहिस्ता खराटे लेने शुरू कर दिए। संतरी को मालूम था कि ये समंदर से बचकर निकली हैं, पनाह गुज़ीन लड़कियां हैं, कोई ख़तरनाक कैदी तो नहीं हो सकती। वो बैठ कर ऊँघता रहा। लड़की दबे पाँव ऐसे रुख पर टीले की तरफ चलती गई जिस रुख से उसके और संतरी के दरमियान खैमा हाइल रहा। टीले के पास पहुंचकर उसने उस खैमे का रुख कर लिया जिसमें 6 नए कैदी रखे गए थे। रात तारीक थी, वहां कुछ दरख्त थे। संतरी अब उधर देखता भी तो उसे लड़की नजर ना आती। लड़की बैठ गई और पाँव से सिरक सिरक कर आगे बढ़ने लगी। आगे रेत की ढेरियां सी थीं। वहां उसकी ओट में सिरकती हुई खैमे के करीब पहुंच गई। वहां एक संतरी टहल रहा था। लड़की एक ढेरी के पास लेट गई। संतरी उसे स्याह साए की तरह नजर आ रहा था। अब वो 2 संतरियों के दरमियान थी, एक उसके अपने खैमे का और दूसरा जख्मियों के खैमे का। वो अब 2 संतरियों के दरमियान थी, एक उसके अपने खैमे का और दूसरा जख्मियों के खैमे का। उसे डर ये था कि जख्मियों का संतरी उसकी तरफ आ गया तो वो पकड़ी जाएगी। बहुत देर इंतज़ार के बाद संतरी दूसरे जख्मियों की तरफ चला गया। लड़की हाथों और घुटनों के बल चलती खैमे तक पहुंच गई और पर्दा उठाकर अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था।
دو تین زخمی آہستہ آہستہ کرا رہے تھے۔ شاید ان میں سے کسی نے خیمے کا پردہ اٹھتا دیکھ لیا تھا۔ اس نے نحیف آواز میں پوچھا، کون ہے؟ لڑکی نے منہ سے شی کی لمبی آواز نکالی اور سرگوشی میں پوچھا، رابن کہاں ہے؟ اسے جواب ملا، ادھر سے تیسرا۔ لڑکی نے تیسرے آدمی کے پاؤں ہلائے تو آواز آئی، کون ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، رابن اٹھ بیٹھا۔ لڑکی نے جواب دیا، موبی۔ تو رابن اٹھ بیٹھا۔ ہاتھ لمبا کر کے لڑکی کو بازو سے پکڑا اور اسے اپنے بستر میں گھسیٹ لیا۔ اسے اپنے پاس لٹا کر اوپر کمبل ڈال دی۔ بولا، سنتری نہ آ جائے، میرے ساتھ لگی رہو۔ اس نے لڑکی کو اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا، میں اس اتفاق پر حیران ہو رہا ہوں کہ ہماری ملاقات ہو گئی ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدائے یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے۔ ہم نے بہت بڑی شکست کھائی ہے، لیکن یہ سب دھوکہ تھا۔ یہ وہی زخمی قیدی تھا جو دوسروں سے الگ تھلگ اور چہرے سے جسم پیچھے سے معمولی سپاہی نہیں بلکہ اعلیٰ رتبے کا لگتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی کہا تھا کہ یہ کوئی معمولی سپاہی نہیں، اس پر نظر رکھنا۔ علی بن سفیان اس سے تفتیش اور تحقیقات کرے گا۔ کتنے زخمی ہو؟ لڑکی نے اس سے پوچھا، کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، رابن نے جواب دیا۔ خراش تک نہیں آئی۔ انہیں بتایا ہے کہ اندر کی چوٹیں ہیں اور سینے کے اندر شدید درد ہے، لیکن میں بالکل تندرست ہوں۔ پھر یہاں کیوں آ گئے؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مصر میں داخل ہو جاؤں اور سوڈانی لشکر تک پہنچ سکوں، لیکن ہر طرف اسلامی فوج پھیلی ہوئی ہے، کوئی راستہ نہیں ملا۔ ان 5 زخمیوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ساتھ زخمی بن کر یہاں آ گیا۔ اب فرار کی کوشش کروں گا، جو ابھی ممکن نظر نہیں آتی۔ اس نے ذرا غصے سے کہا، مجھے 2 سوالوں کا جواب دو۔ ایوبی کو میں نے زندہ دیکھا ہے۔ کیوں؟ کیا تیر ختم ہو گئے تھے یا وہ حرام خور بزدل ہو گئے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کہ تم ساتھ کی ساتھ لڑکیاں مسلمانوں کی قید میں کیوں آ گئیں؟ کیا وہ 5 مر گئے ہیں یا بھاگ گئے ہیں؟ وہ زندہ ہیں رابن، موبی نے کہا۔ تم کہتے ہو کہ خدائے یسوع مسیح کو ہماری کامیابی منظور ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ ہمارا خدا ہمیں کسی گناہ کی سزا دے رہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی اسی لیے زندہ ہے۔ تیر اس کے پاؤں کے درمیان ریت میں لگا تھا۔ کیا تیر کسی لڑکی نے چلایا تھا؟ رابن نے پوچھا۔ کرسٹوفر کہاں تھا؟ اسی نے تیر چلایا تھا، مگر کرسٹوفر کا تیر خطا ہو گیا؟ رابن نے حیرت سے تڑپ کر پوچھا۔ وہ کرسٹوفر جس کی تیر اندازی نے شاہ آگسٹس کو حیران کر دیا اور اس کی ذاتی تلوار انعام میں دی تھی، یہاں آ کر اس کا نشانہ اتنا چوک گیا کہ 6 فٹ لمبا اور 3 فٹ چوڑا صلاح الدین اس کے تیر سے بچ گیا۔ بدبخت کے ہاتھ ڈر سے کانپ گئے ہوں گے۔ فاصلہ زیادہ تھا، موبی نے کہا، اور کرسٹوفر کہتا تھا کہ تیر کمان سے نکلنے ہی لگا تھا کہ کھلی ہوئی آنکھ میں مچھر پڑ گیا۔ اسی حالت میں تیر نکل گیا۔ پھر کیا ہوا؟
جو ہونا چاہیے تھا وہی ہوا، موبی نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی ساحل پر گیا تھا تو اس کے 3 کمانڈر تھے اور 4 محافظوں کا دستہ تھا۔ وہ ہر طرف پھیل گئے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ علاقہ چٹانی تھا۔ کرسٹوفر بچ کے نکل آیا اور پھر ہمیں اتنا وقت مل گیا کہ ترکش اور کمان ریت میں دبا کر اوپر اونٹ بٹھا دیا۔ سپاہی آ گئے تو کرسٹوفر نے انہیں بتایا کہ وہ 5 مراکش کے تاجر ہیں اور یہ لڑکیاں سمندر سے نکل کر ہماری پناہ میں آئی ہیں۔ مسلمان سپاہیوں نے ہمارے سامان کی تلاشی لی، انہیں تجارتی سامان کے سوا کچھ بھی نہ ملا۔ وہ ہم سب کو سلطان ایوبی کے سامنے لے گئے۔ ہم نے یہ ظاہر کیا کہ ہم سسلی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتی۔ کرسٹوفر نے ایوبی سے کہا کہ وہ ہماری زبان جانتا ہے۔ ہم 7 لڑکیوں نے چہرے پر گھبراہٹ اور خوف پیدا کر لیا تھا۔ موبی نے رابن کو وہ ساری باتیں سنائیں جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہوئی تھیں۔ یہ 7 لڑکیاں اور 5 آدمی جو مراکش تاجروں کے بھیس میں تھے، حملے سے 2 روز پہلے ساحل پر اتر گئے تھے۔ 5 آدمی صلیبیوں کے تجربہ کار جاسوس اور کمانڈو تھے اور لڑکیاں بھی جاسوس تھیں۔ جاسوس کے علاوہ ان کے ذمہ یہ کام بھی تھا کہ مسلمان سالاروں کو اپنے جال میں پھانسیں۔ وہ خوبصورت تو تھیں ہی، انہیں جاسوس اور ذہنوں کی تخریب کاری کی خاص ٹریننگ دی گئی تھی۔ اس ٹریننگ میں اداکاری خاص طور پر شامل تھی۔ 5 مردوں کا یہ مشن تھا کہ صلاح الدین ایوبی کو ختم کرنا اور ناجی کے ساتھ رابطہ رکھنا۔ یہ لڑکیاں مصر کی زبان روانی سے بول سکتی تھیں لیکن انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ رابن اس شعبے کا سربراہ تھا، اسے ناجی تک پہنچنا تھا، مگر صلاح الدین ایوبی علی بن سفیان کی چال سے یہاں کے حالات کا رخ ہی بدل گیا تھا۔ کیا تم صلاح الدین ایوبی کو جال میں نہیں پھانس سکتی؟ رابن نے پوچھا۔ ابھی تو یہاں پہلی رات ہے، موبی نے کہا۔ اس نے ہمارے متعلق جو فیصلہ دیا ہے، اگر وہ سچے دل سے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد نہیں، پتھر ہے۔ اگر اسے ہمارے ساتھ کوئی دلچسپی ہوتی تو کسی ایک لڑکی کو اپنے خیمے میں بلا لیتا۔ اسے قتل کرنا بھی آسان نہیں۔ وہ ایک ہی بار ساحل پر آیا تھا مگر تیر خطا گیا۔ وہ سالاروں اور محافظوں کے نرخے میں رہتا ہے۔ ادھر ایک سنتری ہمارے سر پر کھڑا ہے اور محافظوں کے پورے دستے نے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کو گھیر رکھا ہے۔ اگلی قسط اگلی ویڈیو میں دیکھیں۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔